30واں پارہ ہے سورۃ البینہ، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البینہ ہے۔ اس سورت کو بینہ اس لیے کہتے کہ اس میں بینہ کا ذکر ہے، اور بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، واضح قانون کو، اور کوئی بھی واضح بات ہو، واضح مضمون ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بہرحال یہاں پر بینہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس سورت کے نام میں سے ایک نام سورۃ المنفکین بھی ہے۔ سورۃ منفکین چونکہ پہلی آیت کے اندر ذکر ہے، اسی طرح اس سورت کو سورۃ البریہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں خیر البریہ، شر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر دونوں کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کو ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ 3 سے بات شروع کر کے فرمایا کہ سورۃ 3 کے اندر انسان کے حسن کو اللہ نے ایمان، اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن ایمان، اعمال صالحہ یہ ایک نور ہے، اس کا علم انسان کو چاہیے۔ اللہ پاک نے وہ علم انسان کو سکھایا۔ سورۃ البینہ کے اندر، سورۃ علق کے اندر اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے علم تو عطا کیا ہے، لیکن وہ علم کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ نے آگے اس کا ذکر کر کے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ علم اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں، اور قرآن مجید کو اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے اندر عام طور پر ایک مزاج ہے، کسی کو آپ کسی چیز کے بارے میں جتنی بھی معلومات فراہم کر لے، جب تک عملی طور پر کوئی نمونہ ساتھ نہ ہو تو اس کے ساتھ صرف کتابچے پر بات کافی نہیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر تعلیمات تو نازل فرما دیے، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ اللہ نے عملی نمونہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اس لیے سورۃ البینہ کے اندر اس عملی نمونے کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن کے اندر اللہ نے توحید، رسالت، آخرت ساری چیزیں بیان فرما دی، احکام بیان فرما دیے، کیونکہ یہ قرآن انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کافی ہدایت نامہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا انسان آج اس قرآن میں غور فکر نہیں کر رہا، بلکہ الٹا اس قرآن کو اپنی رکاوٹ کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ قرآن انسان کو اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے رب چاہت زندگی وہ اپنانے کی تاکید کرتا ہے۔ اس لیے لوگ معاشرے کے اندر اپنی ذاتی چاہت کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دینے کے تیار نہیں۔ بہرحال اللہ نے اس صورت کے اندر خلاصتاً 2 قسم کے انسانوں کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور وہ جو 2 قسم کے انسان ہیں، ایک خیر البریہ، دوسرا شر البریہ۔ جس نے رب کی طرف سے ہدایت نامہ جو اللہ نے بھیجا ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس کو اپنایا، اور اس کے مطابق جو عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کوئی اس کو اپنا چکا وہ کائنات کا بہترین انسان بن گیا، اور جو اس کو ٹکرا چکا، جھٹلا چکا، انکار کر چکا، وہ اس کائنات کا بدترین انسان بن گیا، بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ بہرحال دونوں کے انجام کو بھی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں آگے سورت کے اندر۔ اس سورت کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہ سورت حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سے پڑھ کر سنائیں جی۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اقرأہم، سب سے اچھے قاری تھے، سب سے اچھے قرآن پڑھنے والے۔ ویسے قرآن پڑھنے والے تو ہر ایک ہے، صحابہ میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی صفت ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، فیصلے کے جو اللہ پاک نے ڈھنگ عطا فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حیا کے حوالے سے سب سے بہترین صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے حوالے سے الگ الگ کرنے کے حضرت معاذ رضی اللہ کو علم عطا فرمایا۔ میراث کے مسائل کے حوالے سے فرائض کا علم اللہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو مختلف صحابہ کو اللہ جل شانہ نے مختلف خصوصیات عطا فرمائی تھی، اور یہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور سے فرمایا اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لے کر اس طرح فرمایا، وہاں آپ کا نام لے کر اس طرح فرمایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ کی فضائل میں سے یہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر بیان فرماتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، دو قسم کے لوگ قرآن کے نزول کے زمانے میں پائے جاتے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا دو قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو کہ شرعی آسمانی علوم سے پہلے سے واقف تھے لیکن اس سے بہت دور چلے گئے تھے، جن کو اللہ نے تورات، جن کو اللہ نے اسی طرح انجیل عطا کی، لیکن وہ اپنے تورات اور انجیل کے احکام اور اس کے مطابق زندگی سے بہت دور چلے گئے، جن کو اہل کتاب کہا جاتا۔ دوسرے وہ تھے کہ وہ آسمانی علوم سے بالکل ناواقف، جیسے مشرک لوگ تھے۔ اللہ یہاں پر دونوں کا تذکرہ کر رہے اور دونوں کو ایک ورڈ کے اندر جمع کر رہے، کفرو، یہ دونوں کافر ہیں۔ اہل کتاب اگرچہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لانے کے اعتبار سے اس زمانے کے اندر تو وہ ایمان والے کہلانے کے قابل تھے، لیکن جب انہوں نے نبی آخر الزمان کا زمانہ پایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی مذہب باقی نہیں سوائے اسلام کے، لہذا جب تک کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، اگرچہ وہ یہ کہہ دے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب تک اقرار نہ کرے اس کو ایمان والا کہنا یہ مناسب، یہ جائز نہیں ہے، وہ مستحق نہیں اس بات کا۔ چاہے کوئی بندہ کہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان اور مومن کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کافر لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور چاہے وہ مشرکین میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جو اپنے زمانے کے پیغمبر کی بات مان چکا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا چکا، اور وہ پہلے والے جو شریعت تھی اس شریعت پر بھی ایمان لے آیا اور بعد والی شریعت اسلام پر بھی ایمان لے آیا، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے، اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، منفقین، یہ لم یکن منفقین، یہ باز آنے والے نہیں تھے، اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل، ایک واضح قانون اور ایک واضح بات اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لیکن یہاں البینہ اس سے مراد الف لام جب عربی زبان کے اندر کسی ورڈ پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اسمیت، یہ ناؤن بن جاتا ہے، اور یہ بعض اوقات ایک کامن ناؤن کو پراپر بنا لیتا ہے، تو پراپر ناؤن کی وجہ سے البینہ سے ایک خاص دلیل مراد، اور وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک بھیجا گیا پیغمبر، ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، کہ جس کا کام اور جس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ پاکیزہ صحیفے ان کو پڑھ کر سنائے، یعنی وہ ہر قسم کی باطل باتوں سے، باطل چیزوں سے پاک اور صاف صحیفے ہو۔
قرآن کی جتنی صورتیں، ہر صورت ایک صحیفہ ہے، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر درست ٹوس اور مضبوط باتیں موجود ہو، جو دلائل کی روشنی میں بات کرے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے، من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، بعد اس کے اللہ پاک نے ہدایت نامہ بھیج دیا، ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کو لعنت کے مستحق قرار دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن کو موت جو کہ کفر کا شیوا اپنا چکے، باوجود کہ واضح دلائل ان کے پاس آئے، ہدایت نامہ ان کے پاس آیا، اور پھر بھی وہ لوگ کفر کی حالت پہ دنیا سے چلے گئے، موت ہے ان کو کفر کا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس، اللہ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، اور انسانیت کی طرف سے ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے، اور خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس لیے اللہ جل شان نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا جن کے پاس نبی آخر الزمان تشریف لائے، باوجود یہ کہ ان کو پہلی کتابوں کے اندر بتایا گیا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، لیکن صرف اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنی دل کی چاہت کی وجہ سے، حسد رکھتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے، ان کی چاہت یہ تھی کہ نبی آخر الزمان ہماری نسل میں سے آ جائے، کیونکہ اس کی چاہت یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس لیے تو یہود پہلے سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان جب دنیا کے اندر ان کی بعثت ہو جائے گی تو وہ مدینہ منورہ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ بندہ اپنی اولاد میں کبھی خطا نہیں کرتا، دور بچوں میں 100 بچوں میں کسی کا بچہ کڑا ہو تو اسے دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی اتنی نشانیاں بیان کی ہوئی تھی، اور پیغمبر کے زبان پہ اللہ پاک نے امتوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ وہ خطا نہیں کر رہے تھے، بس حسدن، صرف حسد کی بنیاد پہ وہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے کہ یہ سٹیٹس اور یہ اعزاز نبی آخر الزمان کا ہماری نسل کے علاوہ کسی اور کو کیوں حاصل کیا۔ بنو اسماعیل کے اندر اللہ پاک نے نبی آخر الزمان کی بعثت فرما دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن بھی بھیجا، قرآن کے ساتھ اللہ نے پیغمبر بھی بھیجا، اور پیغمبر نے کھل کے قرآن کو بیان بھی کر دیا، دلائل بیان بھی فرما دیے، اور ٹھوس باتیں سمجھا دی۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پھوٹ نہیں ڈالی، تفریقہ اختیار نہیں کیا، چاہے وہ یہودیت کی طرف کوئی چلا گیا، کوئی عیسائیت کی طرف چلا گیا، تو یہودیت کے اندر مختلف فرقے بن گئے یا عیسائیت کے اندر مختلف فرقے بن گئے، یہ لوگ جو دائیں بائیں چلے گئے، اللہ فرماتے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ پھوٹ نہیں ڈال چکے، مگر کب؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، بعد اس کے ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، نبی آخر الزمان دنیا کے تشریف لائے، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ اس پر ایمان نہ لا چکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح دلائل کی روشنی میں باتیں سمجھا دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ لوگ تو ایمان لانے والے بن گئے اور کچھ لوگ انکار کرنے والے بن گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے، یہودیوں کے علماء 10 بڑے علماء تھے یہودیوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 علماء یہ مجھ پر ایمان لے آتے تو کوئی یہودی باقی نہ رہ جاتا، وہ مسلمان بن جاتا، لیکن ان میں سے صرف ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے، یہ اپنے باغ میں درختوں میں لگے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان مدینہ منورہ ہجرت کر چکے،
جس نے چاہا کہ میں جا کے جھوٹ سے پہلے دیکھوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑ گئی تو کہنے لگا یہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے اور یہ سن رہے تھے۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو سلام عام کر لو اور کھانا کھلایا کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو لوگ سوئے رہتے ہو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہا کرو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اور پھر یہ جا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جب یہودی آ جائے تو میرا آپ تذکرہ نہ کر لیں ان کے سامنے، پہلے آپ ان سے پوچھ لیں میرے بارے میں۔ لہٰذا کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رکھا۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے جو علماء میں سے عبداللہ بن سلام کس طرح کے شخص سے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا سردار، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ کہتے اچھا، کہتے اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہتے بہت بڑا عالم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دے چکا ہے، تو پھر اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ کر لے تو پھر کمینہ کمینے کا بیٹا ہوگا اور ہم میں سب سے بڑا جاہل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور پردے سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے میں نے بتایا نہیں تو یہود بڑے بغض و حسد رکھنے والے لوگ ہیں، ایک منٹ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا اور شریف اور سب سے بڑا عالم، لیکن جو ہی پتا چلا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا تو کہنے لگے کمینہ کمینے کا بیٹا اور سب سے بڑا جاہل انسان۔ لیکن اللہ جل شان نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز سے نوازا۔ بہرحال تو اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تفرقہ نہیں ڈال چکے، انہوں نے پھوٹ نہیں ڈالی، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل نبی آخر الزمان کی شکل میں ایک عملی نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے جو تھیوری بھیج دی پریکٹیکلی اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا کے دکھایا پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ، شادی کا موقع آیا پھر ہم اپنے نبی کو بھول چکے، اپنی تعلیمات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا ہے، رخصتی کی ہے، لیکن اس میں کون سے رسومات ہو چکے ہیں، کیسی زندگی گزاری، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، معاملات، معاشرت کیسے، اور پورے نظام کو سنبھالا ہوا تھا، اور کیسے ہدایات۔ آج ہماری روایت گزر کری مشکات شریف کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی جب کسی جماعت کو بھیجتے تھے تو خاص طور پر ان لوگوں کو وصیت کرتے تھے بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ہدایات دیتے تھے اگر تم نے میدان میں نکلنا ہے تو اللہ کا نام لے کر میدان جہاد میں جاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اعلاء کلمت اللہ کے آواز سے، اپنی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، مال غنیمت میں کبھی خیانت نہ کرنا، اور یاد رکھ چھوٹے بچوں کو کبھی نہیں مارنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے، اور یہ نہیں کہ آپ خواہ میدان میں جائیں تو آپ قتال ہی کریں، بلکہ فرمایا پہلے 3 باتیں ہیں اس کا اہتمام کر۔ پہلی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو دعوت دے دیں اسلام کی، اگر قبول کر لے تو قبول کرنے کے بعد ان کو سمجھا دو اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب اس دار الکفر دار الحرب کو چھوڑ دو اور دار الاسلام میں آ جاؤ اور اسلام والوں کے پاس ہجرت کر لو۔ ہجرت کر چکے اچھی بات ہے، ان کے لیے مہاجرین کی طرح احکامات جاری ہوں گے، نہ کر چکے تو اعراب کی طرح پر احکام جاری ہوں گے۔ پھر دوسری بات اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے کہتے جزیہ دو گے، یہ قبول نہ کرے تو پھر ان کے ساتھ اللہ کا نام، فرمایا
فاستعن باللہ یا فاستعنوا باللہ وقاتلوا، اللہ سے مدد طلب کرتے پھر قتال کرو۔ شریعت اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اور صرف کفر کا فتنہ اس کے سدباب کے لیے یہ ہے۔ اس لیے جہاد وہ حسن لنفسہ ہی نہیں بلکہ حسن لغیرہ ہی ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے واسطے مطلوب اور مقصود تو یہ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور امت کو سمجھا چکے۔ اللہ فرماتے پھر بھی لوگ تفرقہ پیدا کر چکے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، پھول ڈالی، بات اس سے کہ ان کے پاس وہ واضح دلیل یعنی پیغمبر اللہ نے بھیج دی، اور پیغمبر کے آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ بازی کر لی۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، اور نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا اہل کتاب میں سے اور کافروں میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آئے اللہ کی طرف سے، رسول من اللہ، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول، اور واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو صحفا مطہرہ، کہ پڑھ کر سنائے پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جس میں درست مضامین ہو، جس میں مضبوط باتیں ہو، ٹھوس باتیں ہو، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور پھوٹ نہیں ڈالی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی۔ صدق اللہ۔